السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین کرام، بات چل رہی ہے قاتلان عثمان غنی سے قاتلان حسین رضی اللہ عنہما تک۔ پہلی قسط میں یہ بات آئی تھی کہ قتل کے ارادے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گھر بلوائیوں نے گھیر رکھا ہے، محاصرہ کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ تعالی عن قریب تمہیں ایک قمیص، ایک لباس یعنی خلافت کا لباس عطا کرے گا۔ منافق اگر اسے اتارنا چاہیں تو اتارنا مت، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر کے ملو۔ مسند احمد کی یہ صحیح روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ قاتل منافق ہوں گے اور خلافت سے دستبردار نہیں ہونا ہے، کیونکہ خلافت سے دستبرداری اسلام اور مسلمانوں کے لیے گھاتک ثابت ہوگی اور نقصان دہ ہوگی۔ اور آپ دیکھیں، جب محاصرہ کر لیا گیا تو ان منافقین، ان بلوائیوں کا سردار مالک بن حارث الاشتر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس 3 شرطیں لے کر کے پہنچتا ہے۔ اس میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، ہم جسے چاہیں گے اسے اپنا سردار چنیں گے اور بنائیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ آپ کی پیشین گوئی آپ کو یاد آئی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، کہو تو میں اپنی گردن تمہارے آگے کر دو، تم مجھے قتل کر دو، مگر میں خلافت سے دستبردار نہیں ہونے والا۔ یہ مالک بن اشتر کون ہے؟ یہ وہ بدبخت اور کمبخت ہے جس نے ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا کی توہین کی۔ یہ وہ غلیظ شخص ہے جس نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے مومنہ ہونے سے انکار کیا۔ یہ وہ خبیث ہے جس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ یہ امت کے لیے فتنہ ہے اور فتنہ قرار دیا تھا۔ آج کیا کہیں، کس پہ افسوس کریں؟ آج اسی خارجی کے نام پر ایران کے اندر جامعہ اور یونیورسٹی بنائی گئی ہے۔ اسی مالک الاشتر کے نام پر ایران کے اندر یونیورسٹی ہے۔ دیکھیں، یہودیوں کے تربیت یافتہ ابن سبا اور ابن سبا کے تربیت یافتہ یہ سب منافقین، خارجی، بلوائی، فسادی، اور پھر ان کے بعد ان کے یہ متبعین رافضی کس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے گھاتک ہیں، کتنا ان کے ذہنوں میں صحابہ کرام اور مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے، کس طرح کے کیڑے ان کے ذہنوں میں پل رہے ہیں۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ بلوائی کر لیتے ہیں، ہر طرف دندناتے پھرتے ہیں، کشیدگی پھیلنے لگتی ہے اور خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نرم دل تھے، انہوں نے کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے، صرف ایک جان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے مدینے کے اندر خون خرابہ ہو۔ حالانکہ بڑے بڑے
صحابہ کرام نے، خود علی رضی اللہ عنہ نے، جن کا نام لے کر کے یہ جیتے ہیں، جن کے شان میں غلو کر کے یہ اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں اور پورا دھندا چلاتے ہیں، خود علی رضی اللہ عنہ نے جنتیوں میں نوجوانوں کے سردار اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ان کی پہرے داری کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ عثمان کی پہرے داری کرو رضی اللہ عنہ۔ خود زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا، طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے محمد اور موسیٰ کو بھیجا کہ جاؤ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پہرے داری کرو، مگر یہ دن امت مسلمہ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر تقریباً 40 دنوں تک کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے، اور ایام تشریق میں سن 35 ہجری میں ایام تشریق میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں قرآن پڑھتے ہوئے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کی بیوی بچانے پہنچتی ہیں، ان کی انگلی کٹ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد امت اختلاف کا، انتشار کا، خلفشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور آپ ان چہروں کو یاد رکھیں، آگے کی بات انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد کس طرح سے جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی، کیا صورتحال تھی، اس کو بیان کریں گے، مگر ان چہروں کو یاد رکھیں، ان بدبختوں کو یاد رکھیں جن کے بارے میں خود علی رضی اللہ عنہ نے لعنت بھیجتے ہوئے کہا تھا، لعن اللہ قتلہ عثمان فی السہل والجبل والبر والبحر، اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے عثمان کو قتل کیا، چاہے وہ نرم زمین پہ رہنے والے ہوں، پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، خشکی میں رہنے والے ہوں، چاہے سمندر میں رہنے والے ہوں۔ ان چہروں کو یاد رکھیے، ان کی تحریک کو یاد رکھیے، ان کی تخریب کاری کو یاد رکھیے، ان کی صفات کو یاد رکھیے، اور پھر ان چہروں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل تک آپ دیکھتے پائیں گے، ان چہروں کو اور ان صفات سے ملوث لوگوں کو دیکھتے ہوئے پائیں گے۔